تمام تر تعریفات کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت کے پاکیزہ کلمات اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، جس اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفداء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ یہ ساری کائنات کا نظام، یہ زمین و آسمان، دن اور رات کا آنا جانا، یہ موسموں کی تبدیلیاں، یہ سارے کا سارا اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا؟ اپنی مخلوقات کے لیے بنایا ہے۔ اور اس جہان میں، اس کائنات میں اللہ نے بے شمار، لاتعداد اور ان گنت مخلوقات پیدا کی ہے۔ لیکن ان مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اور سب سے معزز اور محترم مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کے بیٹے کو، آدم کی اولاد کو، یعنی انسانوں کو ہم نے عزت بھی عطا کی ہے اور خشکی اور پانی کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز مقام بھی دیا ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ انسانوں میں سب سے بہتر اور سب سے معزز اللہ نے انبیاء کرام کو بنایا، اور امتوں میں سے اللہ نے اس آخری امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا۔ کائنات کے امام اس دنیا میں تشریف لائے، اس امت کی رہنمائی کی، 23 سال تک صبح و شام، دن رات ایک ہی کام کیا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی شریعت اور اللہ کا منہج، اللہ کا مسلک اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام پہنچایا۔ 23 سال کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جسے آخری خطبہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ خطبہ جاری ہے، کائنات کے امام کے سامنے 1.5 لاکھ انسان موجود ہے،
الیکٹرانک ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، کمیونیکیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، آنے جانے کے ذرائع ہیں، آمد و رفت کی سہولیات ہیں، لیکن اس کے باوجود 1.5 لاکھ کا مجمع اکٹھا کرنا بڑی بات ہے۔ اور کائنات کے امام نے آج سے 1,500 سال، 1,500 صدیاں پہلے، تقریباً 1500 صدیاں پہلے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع سے خطاب کرتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، سارے لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا، الا هل بلغت، لوگوں جو کام میں کرنے آیا تھا، جو مشن میں لے کے آیا تھا، جو ایجنڈا اللہ نے مجھے دے کے بھیجا تھا، جس کام کے لیے میری ذمہ داری لگائی گئی تھی، کیا میں نے وہ کام کر دیے؟ اللہ کا پیغام پہنچا دیے؟ اللہ کا دین منتقل کر دیا؟ کائنات کا نبی ایک سوال کرتا ہے، مجمع سے 3 جواب آتے ہیں، قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ۔ کائنات کے امام، آپ نے رسالت بھی مکمل کر دی ہے، پہنچا دی ہے، اللہ کا دین ہمارے تک منتقل کر دیا ہے، امانت ادا کر دی ہے، امت کو نصیحت کر دی ہے۔ آپ نے اپنا مشن مکمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنا مشن مکمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ مشن مکمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات عرض کر دوں، اس دنیا میں جتنے لوگ آتے ہیں، اس دنیا سے جاتے ہوئے ایک حسرت لازمی کرتے ہیں، اور وہ حسرت یہ ہے کہ کچھ کام رہ گیا، کچھ خواہشیں ادھوری ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت ارمان تھے دل میں مگر وہ بھی کم نکلے۔ ہر جانے والا کوئی نہ کوئی حسرت چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کائنات میں ایک انسان ایسا ہے، آپ کے میرے سامنے پیغمبر حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جنہوں نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کیا، لوگوں میں جو دنیا میں کرنے آیا تھا، کوئی حسرت باقی نہیں ہے، کوئی کمی باقی نہیں ہے، کوئی کام ادھورا نہیں ہے، میں نے سارے کا سارا کام مکمل کر دیا ہے، اور جو مشن میں لے کے آیا تھا وہ مشن میں مکمل کر کے جا رہا۔ ادھر کائنات کا امام اعلان کرتا ہے، 1.5 لاکھ کا مجمع گواہی دیتا ہے، کائنات کا امام آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، آسمان والا مہر لگاتا ہے، ہاں ہاں میرے پیغمبر سچ کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 1.25 لاکھ نبی مل کے جو کام نہیں کر سکے نا، اللہ کے پیغمبر آپ نے وہ کام کر دیا ہے، اور آج ہم نے اپنا دین مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن لوگوں، سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ کائنات کا امام جاتے جاتے ایک پیغام بھیجے، اور پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا، لوگوں میں نے تو دین پہنچا دیا، اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جس تک میرا پیغام پہنچے، جس تک میری شریعت پہنچے، جس تک میرا دین پہنچے، وہ اپنے پاس نہ رکھے، بلکہ دین آگے پھیلائے، دین منتقل کرے، دین اگلی نسلوں تک لے جائے، تاکہ یہ سلسلہ چلتا چلتا قیامت تک چلا جائے، اور اللہ کا دین دنیا کے اندر اسی طرح سلامت
تا قیامت رہے. اور اس کے لیے صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے صرف خطباء اور واعظین کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے صرف مذہبی اداروں، مساجد اور مدارس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے صرف مذہبی گھرانوں کی یا داڑھی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ آپ کے پاس اگر ایک بھی دین کا مسئلہ موجود ہے تو آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے. بلغوا انی ولو آیا، ایک مسئلہ دین کا مل جائے اسے پہنچاؤ، اسے پھیلاؤ، مجھے لوگوں تک عام کر دو تاکہ گھر گھر اللہ کا دین پہنچ جائے. حضرات، یہ ذمہ داری مسلمان مرد کی بھی ہے، یہ ذمہ داری مسلمان عورت کی بھی ہے. اسی لیے تو کائنات کے امام نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دو باتیں ثابت ہو گئی. پہلی بات یہ ثابت ہوئی اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، یہ نہیں کہ کر لو یا نہ کر لو، یہ نہیں کہ ایک کر لے پوری برادری میں سے، یہ نہیں کہ پورے پنڈ میں سے ایک بندہ کر لے، پورے محلے علاقے میں سے کوئی ایک دو بندے کر لے. نہیں، فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. علماء تشریف فرمائے، آپ ان سے پوچھیے اس کل میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، امیر بھی شامل ہیں، غریب بھی شامل ہیں، پنڈ کے رہنے والے، دیہاتوں کے بسنے والے، شہر کے رہنے والے، آج کے رہنے والے، آج سے پہلے گزرنے والے اور آج کے بعد قیامت تک آنے والا ایک ایک مسلمان اس حدیث کے مطابق اللہ کے دین کی تعلیم حاصل بھی کرے گا اور اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائے گا. حضرات، اس سے اگلی بات یہ ہے، پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے دین کا سیکھنا یہ جس طرح مردوں پر فرض ہے یہ عورتوں پر بھی فرض ہے. اللہ کے دین کا سیکھنا جس طرح بچوں پر فرض ہے اسی طرح بیٹیوں پر اور بچیوں پر بھی فرض ہے. یہ بڑی اہم بات ہے جو آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کو سمجھ آنے والی ہے، اور بالخصوص ہمارے مذہبی طبقے کو. مجھے معاف رکھیے گا، ہمارا مذہبی طبقہ بچیوں اور بیٹیوں کی تعلیم کے خلاف ہے. ویسے تو ہمارا سارا معاشرہ ہی عورت کی تعلیم کے خلاف ہے. زیادہ تر لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے. آج حالات بدل گئے، شہروں کے حالات بدل گئے، لیکن پھر بھی دیہاتوں میں، برادریوں میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ بچی تعلیم حاصل کرے. اور میں آج ہی سوچ رہا تھا ایک بڑی عجیب منافقت ہم کرتے ہیں. منافقت کیا ہوتی ہے؟ دوہری پالیسی، کھانے کے اور دکھانے کے اور، اپنے لیے پیمانے اور دوسروں کے لیے پیمانے اور. جب بیٹی کو پڑھانے کا وقت آتا ہے تو سارے کہتے ہیں چھڈو پر آپ کیڑا نوکری کروا لیے، تسی کوئی افسر لوا لیے. سارے لوگ بیٹی کی تعلیم کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور جب بہو تلاش کرنے کا وقت آتا ہے، نو لحاظ کی باری آ گئی ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ پڑھی لکھی عورت آنی چاہیے. اب میرا سوال یہ ہے، اگر بیٹی کو پڑھائیں گے نہیں، اگر بیٹیوں بچیوں کو پڑھائیں گے نہیں، تو پھر اس معاشرے میں پڑھی لکھی عورتیں اور پڑھی لکھی ہماری بیٹیاں کہاں سے آئیں گی جو کل آ کے ہماری نسلوں کو پڑھائیں گے؟
اور ایک بات آپ نے سنی ہوگی، فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللہ، گود سے لے کر گور تک، یعنی جھولی سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ میرا سوال یہ ہے، کون سی جھولی سے علم حاصل کریں گے؟ اگر جھولی میں علم بھی موجود نہیں ہے، مانا یہ ہے اگر ماں پڑھی لکھی نہیں، اولاد کیسے پڑھے گی؟ اگر ماں پڑھی لکھی نہیں تو پھر نسل کیسے پڑھے گی؟ وہ ولیم بوناپارٹ نے کہا تھا، مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی نسلیں دیتا ہوں۔ اور پرانی کہاوت ہو گئی ہے کہ جب مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، اور جب عورت پڑھتی ہے تو سارا خاندان پڑھتا ہے۔ اس لیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کو بیٹیوں کو تعلیم کا حکم دیا۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی اور بیان کی۔ آج اس کو ذرا اس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ کائنات کے امام کے پاس ایک والدین آئے، ساتھ ان کا بیٹا تھا۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، یہ بیٹا ہمیں بڑا پیارا ہے، ہم اس کو ایک اونٹ تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ اور یہ مسئلہ شاید آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ ایک اونٹ تحفہ دینا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو۔ کائنات کے امام نے فرمایا، کیا آپ اپنی ساری اولاد کو تحفہ دے رہے؟ سارے بچے بچیوں کو آپ ایک ایک اونٹ تحفہ دے رہے؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے پیغمبر، یہ بچہ ہمیں بڑا زیادہ پیارا ہے، عزیز ہے، لہذا ہم اسے دے رہے ہیں۔ آپ ذرا گواہی دے دیں، گواہ بن جائے کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ تحفہ دیا۔ آپ کو یاد ہے نا کائنات کے امام نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا اگر دینا تو ساری اولاد کو دو، ایک کو دے کے باقیوں کو محروم رکھنا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اب اس حدیث کو ذرا تعلیم کے حوالے سے سوچیں۔ ایک بچے کو پڑھا لیا، دوسروں کو نہ پڑھایا، ظلم ہے۔ بیٹوں کو پڑھا لیا، بیٹیوں کو نہ پڑھایا، ظلم ہے۔ یاد رکھیے جو والدین اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم سے یا تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کل قیامت والے دن ظالموں کی لائن کے اندر اور ظالموں کی فہرست کے اندر شامل کر دیا جائے۔ اور یاد رکھیے گا ظلم ایسا جرم ہے، یہ اللہ کو رائی کے دانے کے برابر بھی گوارا نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عید کا خطبہ دیا، آپ کو اندازہ ہوا کہ شاید میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچی، عورتوں کی بچیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ کائنات کے امام کو اندازہ ہوا مجمع زیادہ ہے، مرد زیادہ ہے، میری آواز عورتوں تک شاید نہیں گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوری طور پہ حضرت بلال کو ساتھ لیتے اور عورتوں کے مجمع میں تشریف لے جاتے۔ وہ خطبہ جو آپ نے مردوں کو دیا تھا، وہ خطبہ اور اس سے مزید کچھ چیزیں کائنات کے امام نے سارے کا سارا عورتوں کو بھی ارشاد فرمایا، کیونکہ عورت تعلیم سے محروم رہ جائے یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے۔ پھر سنیے دین اسلام، احادیث مبارکہ، تفسیر القرآن، کائنات کے امام کے بیانات، اگر ان میں سے عورتوں کو نکال دیا جائے، کتنے بیان ایسے ہیں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2500 کے قریب حدیثیں ہم تک پہنچائی، ازواج مطہرات نے پہنچائی، صحابیات نے پہنچائی، کائنات کے امام کی بیٹی نے پہنچائی۔ اگر ان میں سے خواتین کو نکال دیا جائے، میں بڑی
ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ کے دین کی تعلیمات ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک خواتین کا درمیان میں حصہ شامل نہ کیا جائے، اس وقت تک اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر سنیے، احادیث وہی ہے لیکن ان کو ذرا اس انداز میں بھی سمجھا کریں۔ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا، علماء تو جانتے ہیں، کائنات کے امام جب سفر پہ جاتے ہیں اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو ساتھ لازمی لے جاتے ہیں۔ تاریخ میں حدیث میں موجود ہے کہ کبھی کبھار آپ قرہ اندازی بھی کرتے ہیں کہ اب کی بار کون جائے گا ساتھ، قرہ اندازی کر کے جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے کے جاتے، بدل بدل کے ازواج مطہرات آپ کے ساتھ سفر میں جاتی۔ ہم جب یہ حدیث پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، ہمارے نزدیک شاید اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی ضروریات، آپ کا خیال، آپ کے معاملات آپ کی زوجہ محترمہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات درست ہے، لیکن علماء سے اجازت کے ساتھ میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، شاید اللہ کے پیغمبر ازواج مطہرات کو اس لیے بھی ساتھ لے کے جاتے تھے کہ سفر کے اندر بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے، یہ خواتین بھی سیکھیں گی اور واپس آ کے باقی صحابیات کو سکھائیں گی، اور اللہ کا دین جو ہے وہ عورتوں تک بھی منتقل ہو جائے گا۔ حضرات، اگر خاتون پڑی ہے سمجھ لو آپ کی اولاد پڑی ہے، اگر بیٹی پڑی ہے سمجھ لو آپ کی نسل پڑی ہے۔ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ماں اگر نمازی ہے تو اولاد نمازی نہ ہو، میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ اور لوگوں میں نے یہ بھی بہت کم دیکھا سنا ہے، ماں خدا نخواستہ بے نماز ہو، اولاد نمازی نہیں ہو سکتی۔ اثر باپ کا بھی ہوتا ہے لیکن ماں کا اثر بہت گہرا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں نمازی بنے، آپ کی نسلوں میں دین جاری ہو، آپ کی آخرت سنورے، آپ قیامت والے دن ظالموں کی فہرست میں نہ آئے، آپ اللہ کے دین کو اپنی نسلوں میں چلائیں، حضرات اپنی بیٹیوں کو اللہ کا دین لازمی سکھائیے۔ اور پھر آپ کی خوش نصیبی ہے، ایسے مدرسے آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں موجود ہیں۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کرنے لگا ہوں، میرے نزدیک یہ مدرسہ، یہ جامعہ، یہ لاہور کے بڑے بڑے جامعات سے بہتر ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ لاہور تو پتہ نہیں جایا جائے کہ نہ جایا، ہر کوئی تو لاہور نہیں جا سکتا، اور بیٹیوں کا معاملہ اسپیشلی بڑا حساس ہوتا ہے، اتنی دور بیٹیوں کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے قاری عبدالرشید سلفی صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے سارے خاندان کو، اس محلے والوں کو، اس مسجد والوں کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، آپ سب کو اللہ کے دین کا بوٹا یہاں لگایا ہے، ہمارے دروازے پر لگایا ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں اپنے گھر سے نکلے، یہاں سے دین کی تعلیم حاصل کرے اور اپنے گھروں میں واپس چلی جائے۔ حساسیت کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، دین دروازے پر آ گیا۔ میں ضرور چاہوں گا آپ اپنی بیٹیوں کو یہاں داخل کروائیں۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، پتہ ہے اگر بیٹی پڑھی لکھی ہے، عورت پڑھی لکھی ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، اللہ کی قسم دنیا ہی جنتی ہے، دنیا جنت بن جاتی ہے۔ خوشگوار، پرسکون، للہیت، تقوی، پرہیزگاری، عزت احترام، یہ دنیا کے اندر ملتا ہے۔ اگر خاتون پڑھی لکھی سمجھدار ہے، سلیقہ مند ہے، عقل مند ہے، دین کی پڑھی ہوئی ہے، دنیا کے اندر یہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ تاریخ کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ موجود ہے، خلیل نحوی رحمت اللہ علیہ، یہ عربی گرامر کے بڑے امام تھے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے، نہ کوئی ان کا قد بڑا تھا، نہ ان کا رنگ زیادہ خوبصورت تھا،
نہ ان کی شکل بہت اعلیٰ کمال کی تھی. اللہ کی مرضی، اللہ کی تقسیم. اور یہاں یہ بات بھی سمجھا دوں، یہ جو آپ نے اور ہم نے نکے پہ نکا رکھ لیا، سوئی پہ سوئی، خدا واسطے اس سے باز آ جائے. بیٹا 14 پڑھا ہے تو بہو بھی 14 پڑھی ہوگی. بیٹا مالدار ہے تو بہو بھی مالدار ہوگی. بیٹا ذمہ دار ہے تو بہو بھی ذمہ دار ہوگی. یہ معاملات کو خدا واسطے سے تھوڑا سا سوچو. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کائنات کے امام نے فرمایا تھا دین دیکھو، کردار دیکھو، باقی معاملے اللہ کے ہیں. اللہ کے سپرد کرنے والی بات ہے. اب ان کی اپنی ذاتی شکل کوئی اچھی نہیں، رنگ سونا نہیں، قد اونچا لمبا نہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے ان کی بیوی بڑی خوبصورت، رنگ کی بھی اچھی، خاندان کی بھی اچھی. خلیل راہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی بیوی کے پاس بیٹھے اور اپنا احساس کمتری ختم کرنے کے لیے اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بات کرتے، کہنے لگے اللہ کی بندی، اللہ نے بھی آپ کی میری بڑی عجیب جوڑی بنائی. میرا رنگ پکا، آپ کا رنگ اچھا، میرا قد چھوٹا، آپ کا قد اچھا، میرا خاندان عام سا، آپ کا خاندان بڑا، میری شکل و صورت عام سی، آپ کی شکل و صورت اچھی. یہ اللہ نے عجیب جوڑی بنائی ہے ہماری. آج کی کوئی عورت ہوتی ہے، آج کی کوئی ہماری بیٹی ہوتی ہے، کہتی پھر ویخ ہے میرا ہی سفر کے اندر گزارا کی دیا، پتہ نہیں کیا بات کرتی، لیکن دین پڑھی، قرآن حدیث پڑھی، اللہ والی تھی. کیا کمال کا جواب دیا. کہا خلیل پریشانی والی بات کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے جیسا بنایا یہ اس کی مرضی، مجھے جیسا بنایا یہ اس کی مرضی، آپ کا میرا جوڑا بنا دیا یہ اس کی مرضی. آپ مجھے دیکھیں، شکر کریں، اور میں آپ کو دیکھوں صبر کروں. اللہ نے شکر کا بدلہ بھی جنت رکھا ہے، اللہ نے صبر کا بدلہ بھی جنت رکھا ہے. اللہ نے تجھے مجھے اکٹھا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے بھی جنت میں بھی اکٹھا کرنا. بات کا لطف آیا نا حضرات. ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، بیٹیوں بچیوں کو یہاں داخل کرواؤ، بہترین نظام ہے. میں آپ سے ہٹ کر بھی اس کو جانتا ہوں. عبدالرشید سلفی میرے بڑے پیارے بھائی ہیں. میں اس مدرسے کے نظام کو اور یہاں کی تعلیمات حاصل کرنے والی بیٹیوں کو میں اکثر جانتا ہوں. تہذیب ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا من آل جاریتین، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، لیکن صرف پرورش نہیں کی، صرف یہ پالا سنبھالا نہیں کہا، فعلمہن، تعلیم دی، صرف تعلیم نہیں دی، احسن تعلیمہن، اچھی تعلیم دی، صرف تعلیم نہیں دی، ادبہن، ان کو تہذیب سکھائی، احسن تعلیمہن، اچھی تہذیب سکھائی، ادب آداب سکھائے، زندگی سکھائی، رکھ رکھاؤ سکھایا، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، ادب آداب سکھائے. فرمایا کل قیامت کے دن میں اور وہ بندہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے. اگر آپ نبی کا ساتھ چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو یہاں داخل کرواؤ. اللہ آپ کی اور میری بیٹیوں کی قسمت اچھی کر دے. اللہ فیری دشمن کی بیٹی کو بھی دکھ نہ آئے. اللہ ہماری بیٹیوں کو سلامت رکھے، بیٹوں کو سلامت رکھے. آنے والوں کا بھی شکریہ ہے، بلانے والوں کا بھی شکریہ ہے. ضلع بھر سے مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس اور جمعیت اساتذہ پاکستان کے ذمہ داران نمائندگان تشریف لائے ہیں. سب لوگوں کا شکریہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا آنا جانا قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي